سچویشن روم سے سب سے بڑی اور سب سے اہم خبر، امریکہ اور ایران کے درمیان معاہدے کی امیدیں پھر سے روشن۔ پاکستان کے غیر معمولی اور حیرت انگیز ثالثے کی بدولت ایران کے وزیر خارجہ اسلام آباد پہنچ گئے ہیں۔ آج امریکہ سے خصوصی نمائندے اسٹیو وٹکوف اور جیریڈ کشنر بھی پاکستان کے لیے روانہ ہو رہے ہیں۔ معاملات انتہائی اہم مرحلے میں داخل ہو گئے ہیں۔ بڑا اہم دن ہے۔ آج صدر ٹرمپ بھی منتظر ہیں کہ ایران کیا آفر لاتا ہے۔ بقول امریکی صدر کے ایران معاہدہ کرنا چاہتا ہے اور ہم بھی ایران میں انہی لوگوں سے بات کر رہے ہیں جو با اختیار ہیں۔ یہ بہت اہم سٹیٹمنٹ امریکی صدر کی جانب سے بھی دیا گیا۔ وائٹ ہاؤس نے بھی اپنے نمائندوں کی آج اسلام آباد روانگی کی نہ صرف تصدیق کر دی ہے بلکہ یہ بھی کہا ہے کہ صدر ٹرمپ، نائب صدر جے ڈی وینس اور وزیر خارجہ مارکو روبیو سٹینڈ بائی ہیں اور مجموعی طور پر جو صورتحال ہے اسے دیکھ کر فیصلہ کریں گے کہ اسلام آباد آنا ہے اور ڈیل تک بات پہنچتی ہے تو کیا ان میں سے کون پاکستان آ سکتا ہے۔ تمام تر جو صورتحال ہے ناظرین، جو ڈیولپمنٹ ہے، جو ایوالونگ سچویشن ہے، اس میں بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہر عالمی امور ہیں گل عائشہ بھٹی صاحبہ۔ بہت شکریہ عائشہ صاحبہ، آپ نے ہمیں وقت دیا ہے۔ جو ایوالونگ سچویشن ہے بڑا ضروری ہے، جتنی آپ کی ایک نظر ہے، جتنی گہری آپ کی ایک اپروچ ہے عالمی امور کے حوالے سے، کیسا دیکھ رہی ہیں آپ اس صورتحال کو؟ کس جانب آگے بڑھ سکتی ہے؟ یقینی طور پہ ایک اچھی خبر تو ہے، یعنی کہ ایک بریک تھرو تو بہرحال ہے عائشہ صاحبہ۔ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، بہت شکریہ آپ نے مجھے پروگرام میں لیا۔ دیکھیں اب یہاں سے میں یہ سمجھ آ رہی ہے کہ دونوں فریقین جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ کسی لاسٹنگ کنکلوژن کی طرف جایا جائے اور اب اس کو کسی ایک کنارے پر لے کر آیا جائے، کیونکہ بہت عرصہ ہو گیا اب اس کانفلکٹ کو چلے ہوئے اور دونوں پارٹیز جو ہیں آلموسٹ پریویس ٹاک جب ہوئی تھی اسلام آباد میں تو اس میں بہت ساری باتوں پر ان کا جو اتفاق بھی ہو چکا تھا، لیکن دین اگین آئی وڈ سے کہ کچھ پولیٹیکل ایگوز تھیں، کچھ اور ایسے ہرڈلز تھی، کچھ اسپوائلرز تھے جس کی وجہ سے ہم کوئی نیگوسیشن سائن نہیں کروا سکے اسلام آباد میں، لیکن پروسیس وہ چلتا رہا اور ہم نے دیکھے وہ اب دوبارہ ان کی جو آمد ہے، بلکہ وہ جو پورے ریجن میں جو وزٹ وہ لے کر آ رہے ہیں پاکستان، پھر عمان کا، پھر رشیا کا، وہ اپنے جتنے بھی پارٹنرز ہیں ان کے ساتھ ملیں گے، نیگوسیشنز کریں گے، دے ول ٹاک اباؤٹ کہ اس کو کس طرح سے ایک تو اپنا اوپینین آبویسلی پریزنٹ کریں گے وہ کن ٹرمز کے اوپر وہ چاہ رہے ہیں نیگوسیشن ہو اور کیا ان کی اپریہینشنز ہیں، کیسی گارنٹیز چاہ رہے ہیں، اور اسی طرح امریکہ کا اسٹینڈ بائی پہ ہونا بھی یہ بات ظاہر کرتا ہے کہ امریکہ بھی چاہتا ہے کہ اب ایک لاسٹنگ پیس آئے اور اب اس جو معاملہ ہے، جو جنگ چل رہی ہے، اس کے اوپر اینڈ ہو، اور اس کے لیے میرا خیال ہے کہ امریکہ کی ایک کا جو یہ اس طرح اسٹینڈ بائی پہ ویٹ کرنا اور یہ اپنی رضامندی ظاہر کرنا کہ وہ بھی اس نیگوسیشن میں آنا چاہتے ہیں، میرا خیال ہے دونوں پارٹی جو ہیں بڑی اچھا اٹس اے گڈ پروگریس کہ دونوں چاہ رہے ہیں کہ کسی نہ کسی لاسٹنگ پیس کی طرف جایا جائے۔ اور جب میں ایران کو دیکھتی ہوں اور دیکھیں کہ اسلام آباد جو ہے نا وہ ہمیشہ سے آپریشنل ہب رہا ہے جب ہم اس پیس ٹاکس کی بات کرتے ہیں، یعنی ابھی بھی موجود ہے امریکہ کی لاجسٹک اور ٹیکنیکل ٹیم ابھی بھی موجود ہے یہاں پر، اور اس طرح ہم ایران کو دیکھتے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ پاکستانی جو ایڈمنسٹریشن ہے ان کو اپنی اوپینین پہنچائی جائے، اور یہ ریسیپروکل بھی ہے ہمارے جو فیلڈ مارشل کے وزٹ کا، اور بڑا خوشائند ہے یہ۔ اور ساتھ ہی ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ لیڈرشپ جو ہے پاکستان کے اندر کتنا ایکٹیو ہے، یعنی ان کے مسلسل آپ دیکھیں کہ ہماری انگیجمنٹ جو ہے وہ باقی سارے ممالک کے ساتھ چل رہی ہے۔ کل بھی رشین فارن منسٹر کا فون آیا ہوا تھا اور وہ بھی اپنے وہ جو اپریسیشن تھی پاکستانی حکومت کے لیے وہ ہی واز ٹاکنگ اباؤٹ اٹ کہ کتنا ایکٹیولی پاکستان بینگ اے اسٹرانگ مڈل رول ان دس ریجن، اس نے کتنا ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کیا سارے اس میں۔ اور پھر مسقط کا جو وزٹ ہے وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے اس کے بعد جو جائیں گے، کیونکہ وہ ٹرسٹڈ بیک ڈور چینل ڈپلومیسی وہاں سے چلتی رہی ہے۔ آپ دیکھیں کہ جو ڈپلومیٹک جو سافٹ وال ہے وہ ہمیشہ ایران نے وہاں سے اوپن رکھا، اور پھر ان کی جو نیوکلیر ٹاکس ہوتی ہیں 2015 میں بھی، اس کے بعد بھی، تو وہ اس میں اس کا مسقط کا بڑا رول رہا ہے۔ تو اپنے جو ٹرسٹڈ پارٹنرز ہیں نا ایران کے، وہ اس کا وزٹ اب کر رہا ہے، اور امریکہ کی طرف سے ایک گرین سگنل کا آنا کہ ہم بھی ریڈی ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ جیسے سب سے پہلے وہ آ کر یہاں پاکستان میں پاکستان لیڈرشپ سے ابھی ڈسکشن ہوگی ایرانی جو ڈیلیگیشن ہے ان کی، اور اس کے بعد پھر جیسے گرین سگنل ملتا ہے، جو کہ ہوپ فلی ایسا ضرور ہوگا، کیونکہ اگر انہوں نے بات آگے نہ چلانی ہوتی تو یہ بالکل یہاں نہ آتے اور امریکہ کی طرف سے بھی ایسا سگنل نہ آتا۔ اور پھر دیکھیں مسٹر ٹرمپ کو آئی وڈ اپریشیٹ ہم ایز ویل، بیکاز کچھ عرصے سے ان کی ٹویٹس جو ہے وہ بڑی پازیٹیو اور بڑی پروگریسو قسم کی آ رہی ہے، انسٹیڈ آف یو نو دا تھریٹنگ اینڈ آل دیٹ۔ تو میرا خیال ہے کہ دونوں چیزیں بڑی اچھی، دونوں پارٹیز آر موونگ ٹورڈ دا پروگریس۔ اور ایک اور چیز بھی ہم نے اس میں انڈرسٹینڈ کرنی ہے، وہ یہ ہے کہ اس جنگ اسپیشلی جو نیول بلاکیڈ ہوئی ہے، اس نے کافی ڈیمیج کیا ہے ایرانین کی جو اکانومی ہے۔ دیکھیں یہاں سے جو
ایوری ڈے جو اس کی وہ نکلتی ہے شپس جو ہے اس کا آلموسٹ کچھ 6 کروڑ روپے پر ڈے کا ایران جو ہے وہ اس کو نقصان ہوتا ہے. نہیں ایئرلی دیکھیں تو 13 ارب روپے 13 ارب ڈالر پر ایئر, تو اٹس ہیوج. تو یہ بہت مشکل تھا. اور دوسری بات یہ کہ پھر وہ چاہ رہے ہیں کہ ان کے جو فروزن جو ایسٹس ہیں آلموسٹ 100 ارب ڈالر کے ہیں اکراس دا ورلڈ جہاں پہ, تو وہ چاہ رہے ہیں کہ اس کے بدلے میں وہ ریلیز کیا جائے. امریکہ جو ہے وہ زیرو نیوکلیر انریچمنٹ چاہتا ہے. تو کہیں نہ کہیں یہ ایک پوائنٹ پر ضرور آئیں گے. اور میں ذرا براڈر آسپیکٹ میں دیکھتی ہوں جب, تو دیکھیں ہمارے پاس ایک جو بڑا ریجنل پلیئر اس وقت دیٹ از چائنا. تو چائنا بھی اب یہ چاہتا ہے کہ مسئلہ حل ہو. چائنا مجھے لگتا ہے کہ وہ ایک چیز سمجھانا چاہتے تھے امریکہ کو, اینڈ دیٹ واز کہ امریکہ از نو مور اے یونیپولر ورلڈ. اور امریکہ کو سمجھنا چاہیے کہ باقی مڈل پاورز اور باقی اسٹرانگ پاورز بھی موجود ہیں اور ان کو ایکولی رسپیکٹ کے ساتھ لے کے چلنا. اور میرا خیال ہے وہ لیسن جو ہے پہنچ چکا ہے امریکہ تک. اس لیے چائنا بھی اب یہ چاہتا ہے کہ مزید اب اس کے اوپر کوئی ڈیولپمنٹ نہ ہو ان اے رانگ وے, اور کسی نہ کسی ٹیبل ٹاک پہ نیگوسیشن پہ یہ آئے. اس لیے چائنا کی طرف سے بھی بار بار سگنلنگ ہو رہی ہے. تو لیکن ایک جو چیز انڈرسٹینڈ کرنی ہے دیٹ از اسرائیل ایز اے اسپوائلر. آلدو کہ لیبنان میں سیز فائر ہو چکا ہے, اس کے باوجود اسرائیل کہ وہ جو ٹارگیٹ اس نے اچیو کرنا تھا نا رجیم چینج کا, جو وہ ایران کو ایز اے تھریٹ سمجھتا ہے, وہ اس نے اچیو نہیں کیا. لیکن یہ دیکھیں گے ہم کہ وہ ایونچولی کہاں تک بات جاتی ہے. ابھی تک تو وہ اتنا زیادہ اگریسو ایٹیچیوڈ نہیں آ رہا ہے اسرائیل کی طرف سے. وہ لیبنان میں ہی بس وہ چل رہے ہیں. لیبنان کا جو اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں نا, تو وہ بھی ایک اٹس اے ڈیلیما ان اے وے کہ لیبنان میں کی جو واشنگٹن ٹاکس ہو رہی ہیں جو مسٹر ٹرمپ کروا رہے ہیں, ان کے سیز فائر بھی انہوں نے کرے, اس کا اس کے ساتھ جو جب اسلام آباد ٹاکس ہوئے ان کے ساتھ بڑا کلوز ریلیشن ہے. لیبنان کی جو لیڈرشپ کے ساتھ جو اسرائیلی لیڈرشپ کی جو ڈسکشن ہو رہی ہے, جو فردر وہ سیز فائر کے بعد پیس ٹاک پہ جانا چاہ رہے ہیں, وہ واشنگٹن ٹاکس اگر سکسیزفل ہوتی ہیں تو اس کے جو پوائنٹس ہیں نا, وہ پوائنٹس یہ کہتے ہیں کہ لیبنان کے اندر جو حزب اللہ ہے اس کو کنٹرول کیا جائے, ڈسارمامنٹ کیے جائے, اور لیبنیز جو لیڈرشپ ہے وہ ڈی لنک کرنا چاہتی ہے اپنے اس نیگوسیشن کے پروسیس کو ود اسرائیل ود دا ہیلپ آف امریکہ فرام دس ایران ایشو, ایران وار. لیکن ایران بار بار لنک کرتا ہے اس کو لیبنان کے ساتھ. تو لیبنان میں اگر پیس ہوتا ہے دیٹ مینس کہ حزب اللہ جو ہے وہ ڈی ملٹرائز ہوتی ہے, تو دیٹ ایران ڈزنٹ وانٹ. تو وہ پھر پاکستان کی پیس ٹاک پہ کیسے افیکٹ کرے گا, اٹس اے کمپلیکس ویب. لیکن ول سی کہ یہ آگے جا کے کس طرح سے ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. بٹ بڑا انٹرسٹنگ ہے یہ کہ اور ہم یہ جو دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح سے تیزی سے اسپیشلی اسلام آباد ٹاک کی بات کر رہے ہیں, کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو پارٹیز ہیں they want to sit, they want to talk. تو دیٹ سیز آل کے اسٹریٹ آف ہارموز کا اوپن ہونا بہت امپورٹنٹ ہے, اسپیشلی جب ورلڈ ٹریڈ افیکٹ ہو رہی ہے, انفلیشن ہے, اکانومی ڈسٹرب ہو رہی ہے, ناٹ ایران کی ساتھ سائڈ بائی سائڈ ریجنل اینڈ انٹرنیشنل پلیئر کی بھی. بٹ انٹرنیشنلی جب آپ نے اس کو دیکھنا تو آپ اس کو واشنگٹن ٹاکس جو چل رہی ہیں اس کے ساتھ اس کو کنیکٹ کر کے اس کا اوور آل افیکٹ دیکھنا بہت ضروری ہے. بالکل, اس کا اوور آل افیکٹ دیکھنا بہت ضروری ہے. عائشہ صاحبہ کہیے گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے, جس طرح آپ نے کہا ہے کہ آگے جو آ کے ہم دیکھیں گے کہ کس طرح کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے, تو آپ کے نزدیک وہ کون سے نکات ابھی باقی ہیں جس کی وجہ سے ایک خلا ہے, ایک اسپیس ہے, اور جو مذاکرات جو ہیں وہ آگے نہیں بڑھ رہے؟ مجھے سب سے جو امپورٹنٹ چیز لگتی ہے وہ دیٹ از ٹرسٹ ڈیفیسٹ. وہ اتنا زیادہ ہے ان دونوں پارٹیز کے درمیان میں, اور جس طرح سے گارنٹیز مانگی جا رہی ہے, میرا خیال ہے کہ وہی ایک ایسا فیکٹر رہ گیا ہے جس کے اوپر بوتھ اسپیشلی ایران از ناٹ اگری. بیکاز ادروائز پریویس ٹاک میں بھی جیسے میں نے کہا بہت ساری چیزوں پہ بات ہو چکی تھی, اور وہ فائنل ڈرافٹ تک وہ آ بھی گئے تھے, اور وہ ایونچولی وہ خیر وہ ڈرافٹ جو ہے وہ جے ڈی وینس جاتے ہوئے دے کر بھی چلے گئے فردر ڈسکشن کے لیے ایرانین اپنے کاؤنٹر پارٹ کو. لیکن سوال یہاں پہ آتا ہے کہ وہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ جو ہے نا وہ بہت زیادہ کریٹیکل ہے, اور دیٹ از کوائٹ نارمل, کیونکہ جب جنگ چل ہی سے لیے رہی ہوتی ہے کہ دونوں پارٹیز کو ایک دوسرے پہ اعتبار نہیں ہوتا, تو وہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ کو ختم کرنے کے لیے پاکستان کا رول, مسقط کا رول, اینڈ دین جب میں ایک اسلامک کوارڈ بنتا ہوا دیکھ رہی ہوں دیٹ از ٹرکیا ہے, اس میں ایجپٹ ہے, سعودیہ ہے, ان کا رول بہت امپورٹنٹ ہے. ریجنل پلیئر دے ہیو بین پلیڈ مارولس. آئی مین میں یہ کہتی ہوں کہ ایران کے جو اٹیکس تھے ان ریٹیلیشن, وہ جب ان کے نیبرہڈ کنٹریز ہیں انہوں نے اس کے اوپر کسی طرح سے کوئی چیز انسٹیگیٹ نہیں کی, وہ ریٹینشن رہی ان کی طرف سے, وہ اس کو کنڈیم کرتے رہے لیکن کوئی ریئیکشن شو نہیں کیا ملٹری. میرا خیال ہے کہ اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے, ادروائز یہ وار بہت زیادہ ہو جاتی, جو کہ اسرائیل چاہتا بھی تھا کہ یہ جنگ جو ہے وہ ایونچولی آ کے جتنی بھی مسلم اسٹیٹس ہیں مڈل ایسٹ میں وہ آپس میں لڑنا شروع ہو جائے. لیکن میرا خیال ہے کہ جو ریسٹرینٹ کی پالیسی باقی مڈل ایسٹرن کنٹریز نے کی وہ بھی ریمارکیبل رہی, اینڈ